بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. چیمہ صاحب ایک چیز مجھے یہ بتائیے, یہ جو دورہ ہے اور خاص طور پر روس کے ساتھ دورہ کے اندر ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی وزیر خارجہ نے بھی رابطہ کیا ہے لاروف صاحب سے اور ٹیلی فونک رابطے میں بات ہوئی ہے, ظاہر ہے ان کو آنے کا کہا ہے. دوسرا یہ جو عراقچی صاحب بھی جائیں گے ماسکو, what does that indicate؟ کیا گارنٹیز کی بات کی جائے گی, اپنا مطمع نظر بیان کیا جائے گا, مذاکرات کی میز پر ان کی بھی موجودگی کے بارے میں کہا جائے گا؟ what does that mean to you؟ دیکھیں فرینکلی سپیکنگ اس وقت ظاہری بات ہے ایران کے بڑے کم دوست ہیں اس ریجن کے اندر, بیکاز ایران نے جو جنگ میں پورے جی سی سی ممالک کے اوپر حملے کیے تو اس کے بعد ان کی جو چوائسیز ہیں وہ تو کم ہوئی ہیں. ایک پاکستان ہے, عمان کا کیونکہ پہلے بھی رول تھا, گو کہ عمان کے اندر بھی کچھ حملے ہوئے لیکن عمان کو بھی آؤٹ ریچ کرنا چاہتے ہیں. رشیا امپورٹنٹ ہے کیونکہ رشیا کی طرف سے بہت سارا جو ملٹری ہارڈ ویئر ہے اس کی بھی سپورٹ آنی ہے, اور بھی وہ ایک ڈپلومیٹک سپورٹ بھی لینا چاہتے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ لارجر پکچر سمجھانے جا رہے ہوں گے کہ اب تک ہم کہاں پہنچے ہیں, اور کیونکہ وہ اسلام آباد بھی اسی سلسلے میں آ رہے ہیں. یہ کڑی ہے کہ ہم بتائیں ریجنل آؤٹ ریچ کریں. وہ جو اپنا پچھلے 2 مہینوں سے ایک بنا ہوا ہے سچویشن کے ایرانی باہر نہیں نکلے, لوگوں سے اتنی لمبی چوڑی بات نہیں ہوئی, تو یہ ایک آپٹکس کریٹ کرنا ہے کہ ہمارے بھی گلوبل کنیکشنز ہیں, ریجنل کنیکشنز ہیں, ہم آئسولیٹڈ نہیں ہیں. امریکہ ہمیں جنگ کے بعد بھی آئسولیٹ نہیں کر سکا, لیکن ٹیکنیکلی تو رشین جو ہیں وہ سپورٹ دے رہے ہیں. میرا خیال ہے ان کو کوئی انٹیلیجنس پرووائڈ کر رہے ہوں گے, اس کے حوالے سے بات جو ہے وہ ظاہری بات ہے ہوگی, لیکن اس کے لیے سیکیورٹی ٹیم کا ساتھ ہونا ضروری ہے. تو میرا خیال ہے ایک لارجر آؤٹ ریچ ہے, اپنی سائیڈ آف دا سٹوری بتانا کہ اس وقت پاکستان جو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے ہمیں ٹاکس میں, نیگوسیشنز میں, ہم کہاں تک پہنچے ہیں. میرا خیال ہے یہ ایک اس حوالے سے یہ آپ کی بات قمر چیمہ صاحب آپ کی بات کو سپورٹ کر رہی ہے. ہماری آج کل ڈارلنگ ہیں کیٹلن ڈونبو صاحب کو پتا ہے, پاکستان میڈیا کے اوپر ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہیں. انہوں نے ابھی ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے کہا انتہائی امپورٹنٹ ٹویٹ ہے, we have no indication yet that this will be second round of talks. As of now only Pakistan and Iran have confirmed a meeting with each other. مطلب وہ کنفرم کا آپ کی بات بھی بالکل یہی ہے. بات سنیں, ایک تو پہلے دیکھیں, اب سب کہہ رہے ہیں آج رات کو آ رہے ہیں, میں بتا رہا ہوں 10 بجے لینڈ کر رہے ہیں. اوہو ٹھیک ہے جی, رات 10 بجے اے آر وائی کی اسکرین پہ خبر دے دی 10 بجے انشاءاللہ لینڈ کر رہے ہیں. ہاں جی, اب باتیں جو ہے نا, جو ہوا میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں نا بہت زیادہ, اب آپ اس بیچاری کو کوٹ کر رہے ہیں سیکنڈ ٹاکس کے حوالے سے. ظاہری بات ہے وہ اس طرح ایک پوسٹنگ کرنی ہے انہوں نے. ایرانی یہاں پر آ رہے ہیں, پہلے ہماری ان سے میٹنگز ہیں, ان کے کچھ تحفظات ہیں جو کہ ان کے ہیں, ٹھیک ہے, وہ دور پاکستان نے کرنے ہیں, وہ دور باقی ممالک نے کرنے ہیں کہ جو ان کو نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر بیٹھنے پر آمادہ کر سکتے ہیں, آمادہ کرے. سیکنڈ راؤنڈ کے لیے آمادہ کر رہے ہیں ہم نے, لیکن ہم نے ان کو بلا لیا. جب وہ پاکستان انشاءاللہ لینڈ کر رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں باقی آگے چیزیں نکلنی ہیں. یہاں پر کچھ گارنٹیز جو ہیں وہ ہم نے ان کو دلوانی ہے, ان کے ریزرویشنز کو دور کرنا ہے. یہ بہت سے ایشوز ہیں جو کہ چل رہے ہیں آگے. الحمدللہ میں خالی یہ کہہ رہا ہوں کہ مایوسی پہلی بات ہے گناہ ہے, کفر, ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں جی ہمیں اوور ایکسائٹڈ نہیں ہونا چاہیے لیکن مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے, پہلی بات. اور وہ جو بی بی جو کہہ رہی ہے, جو میرے خیال سے وہ نیو یارک پوسٹ کی جرنلسٹ ہے, ٹھیک ہے, اس وقت تک ظاہری بات ہے چیزیں طے نہیں ہوئی, تو آفیشلی تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ چیزیں طے ہو چکی ہیں, بٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ویری سون جو پاکستان کا اس وقت ایک ہی آبجیکٹو ہے کہ ویری سون دوبارہ امریکیوں کو اور ایرانیوں کو فیس ٹو فیس مذاکرات کی میز پر بٹھانا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور بات پاکستان نے بائی لیٹرل بات نہیں کرنی, ٹھیک ہے. پاکستان نے صرف ایک ہی بات کرنی ہے, ان کو قائل کرنا ہے. اور پاکستان کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے وزن کے ساتھ چین کا وزن بھی ہے, سعودی عرب کا وزن بھی ہے, ٹرکی کا بھی ہے, مصر کا بھی ہے, ایون کہ کینیڈا, برطانیہ, رشیا تک پاکستان کے ساتھ ساتھ ہیں. تو ایران کے لیے پاکستان اور یہ تمام ممالک ایک ایسا رستہ نکالیں گے جو ایران کے لیے بھی قابل قبول ہوگا انشاءاللہ. اور بالکل ایک بات یہ ہے کہ وہ دوست ایران کے کم ہو گئے ہوں لیکن امریکہ کے دوست اور اتحادی بھی بڑے اس سے دور ہوئے ہیں. چوہدری صاحب, یہ جو 10 بجے کی بات کی ہے حسن ایوب صاحب نے, یہ بڑا ایک پازیٹیو, اس کا مطلب ہے کہ اب جو بھی ڈسکشن ہوگا ایٹ لیسٹ آ رہے ہیں, بات چیت شروع ہوگی, ریزرویشنز ان کے دور ہوں گے تو مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یور تھاٹس سر؟ نہیں, میرا خیال ہے آپ لوگوں کو بھی اس چیز کو ریئلائز کریں کہ جو ایکسائٹمنٹ سیکنڈ راؤنڈ آف نیگوشیشن کے سلسلے میں پیدا, آسمان تک توقعات پہنچی ہوئی تھیں کہ ٹرمپ بھی آ رہے ہیں, اس کے پہلے اور وینس آئیں گے اور پھر وہ واپس چلے جائیں گے اور سائننگ کے لیے وہ خود آئیں گے کیونکہ کریڈٹ جو ہے وہ لینا چاہ رہے تھے.
ہیونگ سیڈ دس آ رہے ہیں وہاں فی الحال وہ اس کو بائی لیٹرل شکل دے رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, ہم اور جگہ بھی جا رہے ہیں, لیکن اگر کوئی پازیٹیو کانکریٹ شکل اختیار کی جو ڈفرینسز آف دونوں کے پوائنٹس آف ویو ہیں امریکہ کے اور ایران کے, ان کا اگر وہ نیرو ہو گئے ہیں جی اور پھر دونوں فریق آمنے سامنے دوبارہ بیٹھ سکتے ہیں. 21 گھنٹے پہلے بھی تو بات چیت ہوئی ہے نا یہاں. ایبسولوٹلی کریکٹ. ابھی آج یعنی پاکستان اور ایران بات چیت کے ذریعے اس کو اگر کسی جوائنٹ پلیٹ فارم پر پہنچ جائیں گے جدھر وہ بھی آگے کھڑے ہو جائے تو پھر امریکیوں کو سگنل جائے گا کہ ان کی جو نیگوشیشن والی ٹیم ہے وہ پاکستان روانہ ہو جائے, کل آ جائے یا 1-2 دن بعد جب وہ عمان اور مسقط کا دورہ کر کے آئیں تو اس وقت وہ آ جائے. یعنی یہ ڈیٹیلز کی بات ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ آیا ایران اور امریکہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی طرف جانے والے ہیں یا نہیں جانے والے. ایران اور پاکستان اس وقت اس کا جو گریڈ ہے, اس کا جو لیول آف نیگوشیشنز ہے اس کو یعنی نیگوشیشن ود ایران اینڈ امریکہ کی بجائے پاکستان اینڈ ایران کی شکل دی گئی ہے تاکہ بہت ساری توقعات پہلے پیدا کر لو, پھر وہ اس میں کمی بیشی ہو جائے, دیکھو جی کچھ نہیں ہویا. تو وہ میرا ویو یہ ہے کہ ایران اور پاکستان جب اس بات پر ایگری کر جائیں گے کہ امریکہ کا نقطہ نظر اب اس میں شامل ہو جائے اور دونوں بیٹھ کے کوئی سائن کر دے اور پاکستان اس کو وٹنس کر دے تو پھر یہ بات چیت آگے بڑھے گی. اس وقت آپ 50-50 چانسز ہیں کہ آج کل میں مذاکرات کامیاب ہوں یا کچھ اور ڈیلے ہو جائے. اچھا میں تھوڑا سا اس پہ اس کو کنٹینیو کرنا. دیکھیں